کہ امریکی صدر نے سعودی ولی عہد کے حوالے سے جو ریمارکس دیے وہ مسلم دنیا میں خصوصاً پاکستان میں اور مختلف دنیا میں اس کو بہت مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے. بڑی بڑی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں اپنے یورپین کاؤنٹر پارٹس کے حوالے سے. آپ دیکھیں تو انہوں نے اسپینش پرائم منسٹر کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں. ہم نے جو مسلم دنیا میں جو رول پلے کیا ہے وہ ہر کسی نے اپریشیٹ کیا. پاکستان اور یہ تینوں ممالک اس کے علاوہ یہ قائل کر سکیں گے امریکہ اور ایران کو جنگ بندی کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ سے بات تو کر لیں گے. اگر یہ امریکہ نے اس کو ایگریمنٹ کو آنر نہ کیا تو بیچ میں کون آئے گا جو امریکہ کو مجبور کرے؟ کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے. ایرانین پارلیمنٹ نے، ایرانی پریزیڈنٹ نے ہماری لیڈرشپ کو کی تعریف کی. اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی امریکہ اور اسرائیل جو دو مین پارٹیز ہیں یہ تو ابھی ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اسپیشلی ایران کی طرف سے بالکل ہی جو ہے ریفیوزل ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر کا اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا کئی بار اپنی سپیچز میں ذکر کر چکے ہیں. ایک تو مت اسرائیل کی تھی کہ اس کی ڈیفنس شیلڈ کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. جی. ایران نے وہ جو مت تھی اس کو ختم کر دیا. السلام علیکم. جی ٹی وی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حنین زیدی. امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ جاری ہے. پاکستان اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم جس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں 3 ممالک کے وزرائے خارجہ موجود ہیں، یعنی سعودی وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ اور ایجپٹ کے وزیر خارجہ ہیں. یقیناً یہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، پاکستان کی کوششیں ہیں جو خطے میں امن کے لیے بہت ضروری ہیں. تو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہونے لگے ہیں یا جس کی راہ ہموار کر رہا ہے پاکستان، تو یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور ان میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. اسی طریقے سے عرب ممالک کا کیا کردار رہے گا اس سارے معاملے میں، اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں خصوصاً انڈیا ہے یا افغانستان ہے وہ اپنا رول کس طرح سے اس میں پلے کر سکتے ہیں یا ان کا کیا پارٹ ہے. ہمارے ساتھ آج بہت معزز گیسٹ موجود ہیں. سابق امبیسڈر آپ رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں مختلف ممالک میں. ازبکستان اور زمبابوے میں آپ بطور سفیر اپنی خدمات انجام دیتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، یو اے ای، آسٹریلیا، اٹلی، جرمنی اور بنگلہ دیش پہ بھی مختلف پوزیشنز پہ رہے. آپ ساتھ ہی ساتھ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے ان کے ایڈوائزر بھی رہے، ڈپلومیٹک ایڈوائزر. تو ایک بہت ہی واسٹ پورٹ فولیو ہے اور بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. خصوصاً اگر ہم ڈپلومیسی کی زبان میں بات کریں تو بخوبی واقف ہیں، اور عرب ممالک میں کیونکہ سرو کیا ہے تو وہ جانتے ہیں عربوں کا مزاج کیا ہے اور کس طریقے سے ڈپلومیسی پہ یا جو صورتحال اس وقت خطے میں ہے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ریاض حسین بخاری صاحب سے. سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں. بخاری صاحب، خطے کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکی صدر نے سعودی ولی عہد کے حوالے سے جو ریمارکس دیے وہ مسلم دنیا میں خصوصاً پاکستان میں اور مختلف دنیا میں جو ہے وہ اس کو بہت مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ایک تصحیح کی گئی ہے سعودی ولی عہد کی. تو کیا اس سے عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں کوئی دراڑ آ سکتی ہے، کوئی فرق پڑ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو ان یوزول ہو؟ حنین، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بیسیکلی ایک میڈیا پرسن ہیں جو کہ اس خوش رہتے ہیں کہ اگر اس کو میڈیا اٹریکشن مل رہی ہو تو اس حوالے سے جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتے. یہ پہلی بار نہیں ہے انہوں نے کوئی سعودی عربیہ کے حوالے سے ان ڈپلومیٹک ریمارکس دیے ہوں. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میں کنگ سلمان کو سپورٹ نہ کروں، سعودی عربیہ کو سپورٹ نہ کروں تو یہ ایک دن بھی نہیں چل سکتے. تو اب کی بار انہوں نے جو کہا ہے، حالانکہ کوئی ایسا موضوع زیر بحث نہیں تھا جس پہ وہ سعودی عربیہ کے حوالے سے کوئی نیگیٹو کمنٹ کرتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کا فوکس ان کی ذات رہے، تو اس حوالے سے وہ بڑی بڑی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں اپنے یورپین کاؤنٹر پارٹس کے حوالے سے
آپ دیکھیں تو انہوں نے اسپینش پرائم منسٹر کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں، اٹالین پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی جو کہ بڑی ایک خاتون ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ کمنٹس ان کے ایسے ہیں جو ان کو نہیں کہنے چاہیے، برٹش پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی ان کی باتیں آپ دیکھیں تو اسی وہ حوالے سے جب آپ ٹرمپ کے جو کمنٹس ہیں محمد بن سلمان جو کہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں، تو انہیں یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی. اس سے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہائیسٹ لیول پہ ان کی پالیسیز پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں نہیں لگتی، لیکن پرسنل کمنٹ جو ہیں وہ میرا خیال میں اٹس اے بیڈ ٹیسٹ، ون شوڈ اوائڈ اٹ. ٹھیک سر، ابھی بات ہو رہی ہے سفارتکاری کی، اور جیسے پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اس وقت پاکستان میں 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ موجود ہیں، اور یہ چھوٹے ممالک نہیں ہیں، بڑے نام ہیں، ایجپٹ ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور یہ سب اپنا پارٹ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی میں. پاکستان نے یقیناً ایک لیڈنگ پوزیشن لی ہے اور ہوسٹ کر رہا ہے اسلام آباد اس وقت وزرائے خارجہ کی کانفرنس کو. اس سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان اور یہ تینوں ممالک اس کے علاوہ یہ قائل کر سکیں گے امریکہ اور ایران کو جنگ بندی کے حوالے سے، اور کیا کوئی جنگ بندی ابھی قریب نظر آ رہی ہے؟ حنین، سب سے پہلے تو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری پر ٹرسٹ کرتے ہوئے جو مسلم دنیا کے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کے فارن منسٹر اسلام آباد میں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ بڑا باعث فخر ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے بھی اسی دفتر میں 36 سال سرو کیا ہے، تو مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے اپنے کولیگس بڑی محنت کر رہے ہیں آج کل، خاص طور پر جو یہ غزہ کا جب ایشو شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے جو مسلم دنیا میں جو رول پلے کیا ہے وہ ہر کسی نے اپریشیٹ کیا. جب یہ جون میں ہو یا ابھی اسرائیل نے اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک مشترکہ آپریشن ایران کے خلاف شروع کیا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایران اور یو ایس اے کے نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، ان کے مختلف راؤنڈ ہو چکے تھے عمان میں، جنیوا میں، اور ایک بڑے مثبت پہلو اس کے سامنے آ رہے تھے کہ سفارتکاری سے جو امریکہ کے ایران کے ساتھ اختلافات ہیں وہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آخری راؤنڈ تھا اس میں ایرانی فارن منسٹر اور جو ان کے امریکہ کے جو چیف نیگوشیٹر تھے ان کی طرف سے بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس تھیں، لیکن ہوا کیا؟ اچانک اس کے بعد 28 فروری کو ایران پر اسرائیل نے اور یو ایس اے نے ایک جوائنٹ آپریشن لانچ کر دیا. اس سے سب سے بڑی کیجویلٹی تو جو ہوئی وہ سفارتکاری کو ہوئی، نقصان پہنچا. اور دوسرا جو تھا امریکہ پہ جو ایک ٹرسٹ تھا کہ وہ ڈپلومیٹک آپشنز کو ترجیح دے گا، وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا. مطلب ڈے 1 سے جنگ تو شروع ہو گئی لیکن اسی کے ساتھ امریکہ کو ڈپلومیٹک جو ڈیفیسٹ تھا اس کو بھی جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ابھی تک کوئی اس پر ٹرسٹ کرنے کو اب تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ سے بات تو کر لیں گے، اگر یہ امریکہ نے اس کو ایگریمنٹ کو آنر نہ کیا تو بیچ میں کون آئے گا جو امریکہ کو مجبور کرے کہ وہ جو کمٹمنٹ اس نے دی ہیں وہ اس کا پورا کرے گا. جی ابھی جو آپ نے کہا کہ جی ہمارے اسلام آباد میں جو 3 وزیر خارجہ جو ہیں وزرائے خارجہ ایجپٹ سے، ترکی سے اور سعودی عربیہ سے آئے ہیں اور انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ایک تاثر ابھرا ہے کہ اب یہ چاروں ملک مل کر ایک ایسا جو ہے ایک فریم ورک ان دونوں ایران کو اور امریکہ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ اس پہ پھر وہ بات چیت چل سکے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے امریکہ نے 15 پوائنٹس دیے کہ جی یہ بات چیت ہوگی،
اور ایران نے اپنے 5 پوائنٹ دیے. تو یہ دونوں ممالک نے جو اپنے پوائنٹس دیے یہ ان کی جو میکسیمل جو ان کی پوزیشن تھی, جو ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ اس میں پیش کر دی گئی. اب ان دونوں جو 15 اور 5 20 پوائنٹس ہو گئے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارے جو 4 وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے اس پہ ڈسکشن کی ہوگی. دونوں ممالک نے جو اپنے جوابات دیے ہیں ان پہ غور کیا ہوگا اور یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب یہ اہم موقع ہے کہ دونوں ممالک ایک فارمل جو نیگوسیشنز ہیں وہ شروع کریں, اور پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹر کا ایک رول جو ہے, جو ایک بڑا اہم رول ہے, کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے. ایرانین پارلیمنٹ نے, ایرانی پریزیڈنٹ نے, ایرانی اسپیکر نے کئی بار ہماری لیڈرشپ کی تعریف کی اور پاکستان کی تعریف کی. شکریہ پاکستان کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن بھی میرا خیال جون اس سال لاسٹ ایئر جو ہے وہ پاس, نعرے بھی لگائے گئے تھے تشکر پاکستان. تو یہ جو تشکر پاکستان کی گڈ ول ہے, پاکستان اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں. ہماری لیڈرشپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر کا اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا کئی بار اپنی سپیچز میں ذکر کر چکے ہیں, اور وہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں. تو اب یہ تھے کہ ہمارا دونوں طرف ایک اچھا کانٹیکٹ ہے, اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس جنگ کو جو کہ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی, ایران تو ایک اگریو پارٹی ہے نا, اگریسر تو کوئی اور ہے جی, لیکن اب اس کا جو نقصان ہے وہ پورے ریجن کو ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ جنگ جو ہے, یہ جارحیت جسے کہا جا رہا ہے, جس طریقے سے لانچ کی گئی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا یہ 4 دن میں ہم اپنے آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کر لیں گے, رجیم چینج ہو جائے گی, ایشو جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا, اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ جو نارمل ہو جائیں گے. لیکن 1 مہینہ گزر چکا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ متھس تھیں. ایک تو متھ اسرائیل کی تھی کہ اس کی ڈیفنس شیلڈ کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. ایران نے وہ جو متھ تھی اس کو ختم کر دیا, اور کئی بار کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی آپ دیکھیں 73 کے بعد 1973 کے بعد جب اسرائیل اور ایجپٹ کی وار ہوئی تھی, جس میں ایجپٹ نے اپنے پاور کے ساتھ, اپنی فوجی قوت کے ساتھ اسرائیلی متھ کو بریک کیا تھا. اس کے بعد سے لے کر اس مہینے لاسٹ منتھ تک یہ متھ تھی کہ جی اسرائیل کو کوئی جو ہے اس کی ساورینٹی کو, اس کے ایئر سپیس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. آفٹر 53 ایئرز ابھی ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کمٹمنٹ ہو, سینکشنز کتنی بھی ہوں, اگر آپ کا آبجیکٹیو کلیئر ہو تو آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اور محنت کا آپ ثمر دیکھتے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی انہوں نے اسرائیل اور امریکہ دا سپر پاور, ان دونوں کو اکیلے ابھی تک کامیابی کے ساتھ رجسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے 1 مہینے کے وار میں ایران کا بہت نقصان ہوا. جو میڈیا رپورٹس آتی ہیں کہ 10,000 سے زیادہ ان کے انفراسٹرکچر پر, ان کی یونیورسٹیز پر, ان کے سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوشنز پہ, ایون نیوکلیر انسٹالیشنز کے نزدیک بھی اٹیک ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود نیوی نہیں ہے, بالکل زیادہ فنکشنل نہیں ہے, ایئر فورس نہیں ہے, تو پھر بھی ایران رجسٹ کر رہا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, پاکستان یہ چاہتا ہے, جیسے کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے کئی بار کہا, انہوں نے کل بھی اپنے میڈیا ٹاک میں کہا کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ جو تباہی پھیل رہی ہے, جو مزید آگے مزید تباہی پھیلائے گی, یہ جتنی جو یوز آف پاور ہے ریجن میں,
یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایسا بند باندھ سکیں تاکہ یہ نیگوسیشنز ہوں اور اس پورے جو کانفلکٹ کا کوئی سفارتی حل نکل کر باہر آئے۔ بہت بہتر ہے۔ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے مختلف ممالک کو جو ہے وہ جمع کیا یہاں پہ۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی امریکہ اور اسرائیل جو دو مین پارٹیز ہیں یہ تو ابھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسپیشلی ایران کی طرف سے بالکل ہی جو ہے ریفیوزل ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کہ جو امریکنز نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہم کیسے ایران کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے اور سیز فائر کی طرف جائے؟ دیکھیں، ایران کا سب سے بڑا ایشو تو جب یہ جنیوا ٹاکس کہہ لیں یا ان کو عمان راؤنڈ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، جو ان کی ٹاکس ہو رہی تھیں امریکہ کے ساتھ، وہ آگے چل نہیں سکی۔ تو اور ان کا جو ٹرسٹ تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا، اس کو بڑا شدید جو ہے وہ دھچکا لگا۔ ابھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بہتر رول تلاش کر سکے جو کہ اس سارے جو کانفلکٹ ہے اس کا کوئی سفارتی حل نکل سکے۔ اب جو میٹنگ ہوئی کل، اس کے راؤنڈز ہوئے، جیسے چاروں فارن منسٹر مل کے بیٹھے، انہوں نے جو بھی جو جوابات امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے آئے، ان پہ غور و فکر کیا ہوگا۔ اسی دوران پرائم منسٹر شہباز شریف نے دنیا کے کئی اہم مسلم رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ کی ان کی گفتگو ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے سعودی لیڈرشپ سے بھی بات کی اور باقی بھی جو ریجنل لیڈرشپ ہے ان سے بھی ان کی گفتگو رہی۔ ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ بیجنگ جا رہے ہیں، وہ چائنیز لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں لیں گے کہ ابھی تک جو سفارتی جو ہے اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جی یہ ایک دن میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا ایک دن بعد جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں کافی لمبا عرصہ لگے گا، اس میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ان ممالک کو جو تینوں ہیں، ایران، اسرائیل اور امریکہ، ان کو ایک سیز فائر فریم ورک پہ ایگری ہونا پڑے گا تاکہ اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہو کہ یہ اپنی سفارتی جو ان کی قوت ہے وہ بات چیت کی طرف لگا سکیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 10 دن کے لیے جنگ بندی ہو جائے، یا یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہوگی جی۔ چونکہ اب جب دیکھیں کہ جنگ کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ گلف سٹیٹس میں یو ایس فورسز، ان کے بیسز موجود ہیں۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز پہ اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی اینیمی شپ کو وہاں سے نیویگیٹ نہیں کرنے دے رہے، جس کی وجہ سے جو آج میرا خیال ہے کہ تمام ممالک دنیا کے وہ فیول کی سپلائی انٹرپٹ ہونے کی وجہ سے ان کی اکانومیز سفر کر رہی ہیں۔ آپ پاکستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، کوریا دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، اور سب پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ایون یورپ کو آپ دیکھ لیں، جی۔ وہاں کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں، ایشین سٹاک مارکیٹس جو ہیں، وہ کس طرح فلکچویٹ کر رہی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ پیسہ بھی بنا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے، اس کے بعد لوگ ملینز آف ڈالرز ایکسچینج کے تھرو کما لیتے ہیں۔ کوئی سخت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، بڑی کیلکولیٹڈ موومنٹ ہے یہ۔ جی۔ اور یہ اسٹیک ایکسچینجز کا جو بیہیویئر ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پیپل آر میکنگ منی۔ وار از اے گریٹ اکانومی۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن کیا امریکہ پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے نیگوسیشنز کی، ایک طرف تو نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ اپنے فوجی بھی لے کر آ گیا ہے، مرینز لے آیا ہے گلف میں، اور اب وہ تیاری کر رہا ہے ایران پہ زمینی حملے کی۔ خصوصاً ابھی ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہمیں ایران کا کروڈ آئل چاہیے، ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
تو کروڈ آئل حاصل کرنے کے لیے تو نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا، یہ ان کا ایران کا ایک آئی لینڈ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی 80% جو ان کی ایرانین آئل سپلائی ہے ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ وہاں کے آئی لینڈ کے ذریعے ہوتی ہے. سارا انفراسٹرکچر وہاں پہ ہے. اینڈ ایران کو یہ پتہ ہے کہ ان کا یہ آئی لینڈ جو ہے، مجھے اس کا نام اس وقت ذہن نہیں ہے، خرج آئی لینڈ، وہاں پر اٹیک ہونا ہے کبھی نہ کبھی. تو آلریڈی ایران نے تیار کی ہوئی ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں کالیباف، انہوں نے باقاعدہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں کہ اگر ہمارے پہ اٹیک ہوگا تو پھر باقی ریجنل جو ہبس ہیں آئل سپلائی کے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ایڈیشنل ٹروپس جو ہیں وہ ڈپلائی کیے جا رہے ہیں، ری انفورسمنٹ جو ہے امریکہ بھیج رہا ہے. تو یہ ایک پوسچر ہے ٹو پٹ پریشر آن دا ایرانین لیڈرشپ ٹو ایگری آن سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. وہ تو ایک پوسچر رہے گا، چونکہ سپر پاور ہے وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن ریجنل کنٹریز پہ جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے، جو جی سی سی کنٹریز پہ جو آ رہا ہے، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر یو ایس بیسز ہیں. تو یو ایس بیسز اگر جی سی سی کنٹریز کی جو اسپیس ہے، جو لینڈ ہے، لینڈ بیسز ہیں، ان کو ایران کے خلاف اگر یوز کرتے ہیں، جو کہ یوز کر رہے ہیں، میڈیا رپورٹس تو یہی کہتی ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ ایران کے ٹارگٹ بن جاتے ہیں اور لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایران ہمارا اسپیس وائلیٹ کر رہا ہے. جی وائلیشن تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کے اسپیس کو ایران کے خلاف یوز کر رہے ہیں. آپ کے ہاں جو بیسز ہیں ان کو ایران کے خلاف یوز کر رہے ہیں، تو ایران بھی ڈیفینیٹلی ریٹیلیٹ کرے گا. بالکل. تو اس سے ہو کیا رہا ہے، ریجنل اکانومیز جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، وہ ایک جو ہے نا انتشار کا شکار ہو رہی ہے. اور ایک مہینے کی وار کا مطلب اگر آپ 2 بلین 3 بلین ڈالرز پر ڈے خرچ کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی تک اس وار اکانومی پہ کتنا خرچ ہو چکا ہے، اور دوسری طرف چند اشخاص نے کتنا پیسہ بنایا ہے. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. یعنی اگر ہم کیلکولیشن کریں، سمپل کیلکولیشن، تو ہر دن تقریباً $1 بلین سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اور آلموسٹ 30 دن گزر چکے ہیں. یعنی اس وار میں ہم نے $30 بلین جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، بہت زیادہ اور اس میں ملٹری کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور جو انسانی جانیں گئی ہیں وہ علاوہ. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے سینسرشپ امپوز کی ہوئی ہے رپورٹنگ پہ، امریکہ نے بھی، ان کی بھی کوئی رپورٹ نہیں آتی. باقی ریجنل کنٹریز نے تو سوشل میڈیا تک کو الرٹ دے دیا، جی اگر آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا، ٹرائل کیا جائے گا. تو وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف پریس ہے، وہ تو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے جہاں بھی وار لائک سچویشن ہو. وہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. یعنی جنگ میں کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلی جو موت ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. بالکل. تو سچ جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے جب وار لائک سچویشن ہو. اور کمنگ بیک ٹو اسلام آباد ٹاکس، تو جیسے میں نے بتایا کہ جی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اب بیجنگ کی طرف رواں دواں ہیں، تو اس کے بعد امید ہے کہ اب یہ یو ایس کی طرف سے کوئی رسپانس آئے گا کہ وہ کس طرح آپ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ نیگوسیشنز آگے چلیں گی، وچ آئی بلیو کہ اس پہ اب نیکسٹ راؤنڈ ہوگا، تو کہ تمام ریجنل کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی سفارتی حل تلاش کیا جائے. اب ایک پرابلم یہ ہے کہ یو ایس جو کہ لا آف سیک میں پارٹی نہیں ہے، تو وہ اپنا رول کیسے پلے کر سکتا ہے اس پہ اسٹیٹ آف ہارمز میں اس کی اوپننگ کے لیے، یہ کوشچن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ریجنل کنٹریز کو آگے آنا پڑے گا، انہیں اس کا ایک حل ڈھونڈنا پڑے گا. آلریڈی ایران کی طرف سے میرے خیال میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا انٹرنیشنل کوئی سیٹ اپ ہو، انٹرنیشنل رجیم ہو. اوبویسلی ایران ول انسسٹ کہ اس کا رول اس میں زیادہ ہو تاکہ وہ نیویگیشن کنٹرول کرے. رپورٹس تو یہ ہے کہ جی ایران نے شاید $20 لاکھ پر شپ، وہ جو ٹول ہے وہ بھی امپوز کر دیا کہ جو بھی شپ جانا چاہے $20 لاکھ پے کرے اور شپ لے جایا جائے. اگر یہی جو ریٹ ہے وہ آگے چلاتے ہیں تو CNN کی رپورٹ ہے کہ جی
billions of dollars, 70 or 80 billion dollars per annum Iran can generate from this toll. اور یہ ایک بہت بڑا گین ہوگا ایران کے لیے. تو لیکن کیا دوسرے ممالک چاہیں گے کہ ایران یہ گین کرے؟ نہیں, کوئی نہیں چاہے. حصہ داری کرنی پڑے گی, انٹرنیشنل رجیم پہ کوئی آنا پڑے گا تاکہ ہر ایک کو یہ, کیونکہ یہ ان لائک پاناما یا سویز کنال تو یہ ہے نہیں, کیونکہ وہ دونوں آرٹیفیشل کنالز ہیں, بنائی گئی ہیں. جی, یہ ایک نیچرل وے ہے سیز کا. تو اس میں کوئی ایک کنٹری کا اپنے ٹول امپوز کرنا شاید مشکل ہوگا. تو اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل رجیم, انٹرنیشنل فریم ورک پہ ہی آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس میں ایران کے لیے کچھ شیئر زیادہ ہو, رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ. تو لیکن یہ جب یہ نیگوسیشن شروع ہوں گی تو یہ صرف ایران اور یو ایس تک محدود نہیں رہیں گی, اس میں اسرائیل بھی آئے گا. اگر اسرائیل آئے گا تو پھر حزب اللہ بھی آئے گا, حماس بھی آئے گا, اس میں جو یمن میں بیٹھے ہیں حوثیز وہ بھی آئیں گے. تو یہ پورا ایک براڈر پکچر پہ سامنے آئے گی. یہ تو ابھی بات شروع ہوئی ہے. جو ایکسس آف ریزسٹنس اسٹیبلش کیا تھا ایران نے کہ ریولوشن کے بعد جس طرح سے ان کو خطرات تھے, تو یہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ریجن میں اپنے بیسز جو ہیں لائک مائنڈڈ وہ بنائی جائیں تاکہ ایران کو جو تھریٹ ہے وہ وہیں پر ڈیل کی جائے, ایران کے بارڈر تک نہ آئے. لیکن سیریا میں آپ دیکھیں چینج آف رجیم ہو گئی تو وہ ایک اس کا جو سپورٹ پلر تھا وہ ختم ہو گیا. حماس بھی آلموسٹ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا اور کیا انہوں نے سیکریفائسز دی. اراؤنڈ 75,000 پیپل ہیو لاسٹ دیئر لائفز ان دیٹ conflict during the last 3 years. اس طرح حزب اللہ کی لیڈرشپ تو اور حوثیز کا, تو لیکن یہ موجود ہیں اور ختم نہیں ہوئے. تو اگر ایک ریجنل اپروچ جب اڈاپٹ کی جائے گی, اس کی طرف قدم بڑھائے جائیں گے تو پھر سب کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں نادر موقع ہے. پاکستان نے جو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن بھی ہے, پر گڈ تھنگ از دوسروں کو ہم پر ٹرسٹ ہے. تو ہم کتنا اچھا رول پلے کریں گے آگے, ابھی تک تو بڑا ٹھیک رہا ہے. اور امید ہے کہ جو آگے باقاعدہ جو گفتگو شروع ہوگی, نیگوسیشنز ہوں گی, اس کے کتنے راؤنڈز ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 4-5 مہینے اس پہ لگیں گے. یہ دیکھیں نا, پہلے جو صرف نیوکلیر ایشو تھا, جی, کتنے راؤنڈز ہوئے, کتنا ٹائم لگا اور ناکام. ابھی جو ہے ایک براڈر پکچر ہے, تو اس میں ٹائم جو ہے ڈیفینیٹ زیادہ ہوگا. اور ایک ایسی سیز فائر پہ سب کو آنا پڑے گا. ایران کی تو لیٹ سے پاکستان یا دوسرے ممالک گارنٹی یا ایشورٹی دے دیں گے, اسرائیل کی کون دے گا؟ یو ایس کے حوالے سے گارنٹی کون دے گا؟ جی, اور اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چونکہ کچھ سپوائلرز بھی ہیں ریجن میں جو چاہیں گے. ایک تو سپوائلرز ہیں پاکستان کے حوالے سے. اچھا, انڈیا ٹھیک, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل جو پھیل جائے اس ریجن میں اور اتنا ہائی ہو جائے. ہم جو ہے اس میں ایک ایسے کنٹری کے, ہم نیوکلیر پاور ہیں, ایک مسلم پاور ہیں. ہمارا مسلم ممالک کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ ہے, وہ آج سے نہیں ہے, پچھلے 70 سال سے ہے. تو ہم نے اس کو بلڈ کیا ہے ٹرسٹ کے ساتھ. ہم نے کبھی کسی کو, مسلم کنٹری کو ہم نے کبھی ڈچ نہیں کیا. ٹھیک, ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا. ہم نے دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے جب بھی مسلم دنیا کو کوئی خطرات ہوئے جی, تو پاکستان نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کو لیڈ بھی کیا. بالکل. 67 کی وار ہو یا 73 کی. 73 میں تو ذوالفقار علی بھٹو ہمارے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے تو بہت بولڈ ڈیسیجن لیے جو کہ آپ باقاعدہ ڈاکومنٹ ہیں اور پبلک نالج میں ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر 1974 کی مسلم سمٹ کی لاہور میں,
بڑی کامیاب لیکن اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں آئے. جن جن لوگوں نے اس میں رول پلے کیا تھا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، کنگ فیصل ہوں، جی. یا قذافی. سیریا کے ہوں، لیبیا کے ہوں، الجیریا کے ہوں، جب بگ نیم تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی ایک اسٹڈی ہونی چاہیے کہ گلوبل لیول پہ جو پارس تھیں انہوں نے پھر ان کو کیسے ٹریٹ کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سارے لیڈرز جو ہیں، تو یہ ایک اہم، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، جی. لیکن یہ ایک ہے پہلو جس پہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا لائبریریز کی طرف جانا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے. اس میں بہت ضروری ہے. سیکرٹ پیپرز بھی آپ جو ہیں پبلک ہو چکے ہیں، جی. اور اس میں بتایا جا چکا ہے کہ اس لیڈرشپ نے جو وقت کے ہیجمون پاس تھیں ان کو چیلنج کیسے کیا ایک مسلم کاز کے لیے، اور پھر اس لیڈرشپ کو اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی بھی دینی پڑی. بڑا سیکریفائس بھی کرنا پڑا ان کو. یا اچھا، عربوں کی بات ہو رہی تھی. کچھ نیوز پیپرز میں، امریکن نیوز پیپرز میں، بڑے کریڈیبل نیوز پیپرز میں جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب نے قائل کیا ہے امریکہ کو اس جنگ کو شروع کرنے میں اور ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کسی بھی آفیشیل فورم سے ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ عربوں نے جو ہے وہ قائل کیا ہو، یو اے ای نے یا سعودی عرب نے امریکہ کو پوش کیا ہو؟ دیکھیں، اس کو ایک تو یہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو ہے نہیں کسی کنٹری کی، لیکن جو یو ایس پیپرز میں، نیوز پیپرز میں یہ جو اسٹوریز پبلش ہوئی ہیں وہ نیوز پیپرز بڑے کریڈیبل ہیں، تو آپ ان کو ایسی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. دوسری طرف ایران میں ریولوشن جو 79 میں آیا، اس کے بعد سے جو ریجنل جو نیبرنگ کنٹریز پہ اس کا جو افیکٹ ہوا، آبویسلی ہر ریولوشن کہیں بھی آتا ہے تو اس کا افیکٹ ریجن پہ ضرور آتا ہے، چاہے چائنیز کمیونسٹ ریولوشن ہو، فرینچ ریولوشن ہو، الجیریا میں جو ریولوشن آئے، پھر ایران میں آئے. جی. تو اس کا افیکٹ تو ہوتا ہے. اور جو ریجنل کنٹریز ڈفرینٹ ان کے سسٹم آف گورنمنٹس ہوتے ہیں، کہیں مونارکی ہے، کہیں ڈیموکریسی ہے یا کچھ اور ہے، تو وہاں پہ افیکٹ تو ہوتا ہے. پبلک دیکھتی ہے کہ ایران میں کیسے ریولوشن آیا، کیسے چل رہا ہے، کیا ہوا ہے. تو وہ ریولوشن سے ایک تھریٹ تو پیدا ہوئی ریجن میں، ایک سینسیشن ویوز پیدا ہوئیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر کنٹری نے اپنے اپنے لیول پہ کام کیا. تو اس کی وجہ سے ایران انڈر سینکشن بھی رہا. وہ جو ایرانین لیڈرشپ یا ایرانین جو ریولوشنری اسپرٹ تھی وہ آٹومیٹک ایکسپینڈ ہو رہی تھی ریجن میں. تو یہ ٹو وے تھا. کہیں یہ کہنا کہ جی عربوں نے اس کو اپوز کیا، وہ تو شاید کیا ہی، کچھ ایران کی طرف سے بھی ایسے ورچرز تھے کہ یہ ریولوشن کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ایکسپینشن ہونا چاہتی ہیں. تو وہ جو پنجابی کا شعر ہے کہ جی کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو یہ میرے خیال میں ایرانی لیڈرشپ کو اس وقت بھی اور آج بھی جو ریجنل سینسٹیوٹیز ہیں اس کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. میں نے جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، میں نے سعودی عربیہ میں اور ابوظہبی میں بھی سرو کیا. میں نے دیکھا لوگوں، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے حکومتوں کا کنسرن رہا ہے. میرے ہوتے ہوئے بھی جب میں ریاض میں ہی تھا تو ایرانی پریزیڈنٹ ہاشمی رفسنجانی صاحب نے وزٹ کیا، اور ایک بڑا ہائی پروفائل وزٹ تھا، بہت اس کو کوریج ملی. اور اس وقت جو کراؤن پرنس تھے عبداللہ بن عبدالعزیز، انہوں نے بڑا اہم رول اس میں پلے کیا تاکہ کچھ ان کے ڈفرینسز جو ہیں وہ کچھ برج ہو جائیں، کچھ اختلافات کم ہوں، اور جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے مضبوط ہوں، کچھ بہتری کی طرف چلیں. اور اس سے ایک رپروچما شروع ہوا.
لیکن چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ریولوشنری انقلابی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اس کے مڈل رینکس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی سی بھی چیز کو فوراً ریزسٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جی. وہ یہ بھول جاتے ہیں بھی آپ تو انقلابی ہیں، جو دوسرے ممالک ہیں وہ انقلابی نہیں ہیں، وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں. تو آپ مطلب غلطیاں ہر طرف سے ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اچھا موقع تھا. بعد میں ابھی چائنیز لیڈرشپ نے بھی ایران اور سعودی عربیہ کا ریپروچ کروایا. امبیسیز جو ہے وہ دوبارہ سفارت کاری شروع ہو گئی، وزٹ شروع ہو گئے، اور بہتری کی طرف معاملات جا رہے تھے. اب پھر حالات تھوڑے سے خراب ہیں، لیکن امید ہے کہ وہ جو انقلابی اسپرٹ ہے اس کو ذرا کنٹرول کرتے ہوئے ایرانی جو ہے کوئی ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہ کریں. میں تو یہ کہوں گا، میں کہتا بھی رہا ہوں پہلے دوستوں سے، کہ ایران کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ایران کو اپنا ایک محافظ کی حیثیت سے لیں، کہ ایران اگر طاقتور کی طرف جا رہا ہے، بہتر ہے، تو اس میں ریجن جو ہے وہ طاقتور ہوگا، اور دوسرے ممالک کو بھی اس سے ایک سیکیورٹی ملے گی، نہ کہ وہ ممالک ایران سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں. یہ جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں، جو ان میں ایک آئیڈیا چلتا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایران کو. ابھی تو معاملات کافی چونکہ دوسری طرف جا چکے ہیں، وہ چونکہ دوسری فورسز وہاں موجود ہیں، ایران ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. GCC والے کہتے ہیں جی آپ تو ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، ہمارا ایئر اسپیس وائلیٹ کر رہے ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ بات کہیں اور اب چلی گئی ہے. اب اس کو کور کرنے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے جو بات کی، اسی کے تناظر میں اگلا سوال ہے. ظاہر ہے چیزیں مشکل ہیں اور گرے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں. ہم کھل کے کچھ نہیں کہہ سکتے یا بالکل کلیئرلی وہ بات نہیں کر سکتے. لیکن کیا ممکن ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں عرب میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ابھی یہاں سے نہ نکلے، کیونکہ اس نے اب جنگ شروع کی ہے تو اس کو ختم کر کے نکلے اچھی طریقے سے، اور ایران کو وہ اتنا ڈسمنٹل کر دے کہ وہ دوبارہ سے کھڑا نہ ہو سکے؟ تو کیا واقعاً عربوں میں کچھ ممالک میں ایسی سوچ ہے؟ دیکھو نا، جیسے آپ نے وہ پہلے بھی آپ نے اسی قسم کا سوال کیا کہ وہ جو US میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ جی عرب لیڈرشپ نے مجبور کیا یا اسرائیل نے مجبور کیا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے یہی ٹائم ہے اٹیک کریں اور ان کا نیوکلیئر انفراسٹرکچر جو ہے اس کو تباہ کر دیں. یہ رپورٹس ہیں. ابھی جو ہے 1 مہینہ ہو گیا ہے وار کو، اور اس پروسیس میں ایران نے کافی جو ہے میں کہتا ہوں بڑا سلیکٹیو اپنی جو ڈرونز ہیں اور میسائلز ہیں وہ بڑے سلیکٹیو یوز کیے ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ صرف وہی بیسز ٹارگٹ کیے جائیں جہاں US بیسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے آئل انسٹالیشن پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں. جی، وہ شاید اس جواب میں ہیں کہ جی US نے یا اسرائیل نے ایران کی جو آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو اٹیک کیا ہے. تو لیکن عرب ورلڈ میں اٹیک تو ہوا ہے، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو ابھی جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ سعودی فارن منسٹر جو بھی ان 4 فارن منسٹر میں شامل تھے جو اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے، چونکہ ایک فریم ورک پہ میں سوچ سکتا ہوں کہ انہوں نے کوئی دونوں ممالک ایران اور US کے جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فریم ورک بنایا ہوگا جس پہ بات آگے چلے گی، تاکہ پاکستان اس میں اپنا رول آف فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ پلے کر سکے. تو یہ جب بات آگے چلے گی تو میں ابھی اس پہ کہہ چکا ہوں، یہ بات پھر صرف ایران یا US کے حوالے سے نہیں ہوگی. پھر جتنے بھی ریجنل ایشوز ہیں جو کہ ایران بھی یہ کہتا ہے کہ جی اب جو ہے
ایک ایسی رجیم، ایک ایسا فریم ورک ایگری ہو تاکہ یو ایس پھر اٹیک نہ کر سکے ایران پر، اس کے پاس کوئی ایسی کوئی ریزننگ نہ ہو جی جس کو بہانہ بنا کر وہ ایران پہ اٹیک کر سکے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے تمام سعودی عربیہ کو حوثیز پہ ایشوز ہیں، اسی طرح حماس پہ ایشوز ہیں، حزب اللہ پہ مسائل ہیں. پہلے سیریا پہ بھی تھے، اب وہاں پر ایک ماضی کا جو ٹیررسٹ ہے وہ آج کا پریزیڈنٹ ہے اور اس سے ہر کوئی ملتا. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ہو سکتی ہیں. اگر ٹیررسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے تو ایران جو کہ ریولوشنری ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک ڈیسنٹ پلیئر ایکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ وہی بن جائے گا. وہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے. ایسے ہو سکتا کچھ ممالک کے لیے ہو، جی لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے دنیا کی وہ تو اس کو ٹیررسٹ نہیں کہتی. جی بالکل ایسے ہی، بلکہ ان سے روابط بھی ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں. دیکھو نا، مجھے یاد ہے جب میں ہرارے میں ایمبیسڈر تھا تو انہیں دنوں ایران کی نئی لیڈرشپ نے اوتھ لینا تھا، تو بڑے کم ممالک وہاں گئے، لیکن جو زمبابوے کے اس وقت کے رولر تھے وہ ایران میں گئے. اچھا. رابرٹ موگابے صاحب، جن کی افریقہ میں بہت رسپیکٹ تھی، وہ گئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا جی کہ ایران آپ کیوں گئے ہیں وہاں؟ تو یہ مسائل ہیں، ان کی پہ سینکشنز ہیں. تو اس نے کہا کہ جی جن ممالک نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا. اینڈ سیڈ دیٹ. یہی الفاظ نیلسن منڈیلا نے کچھ اور ممالک کے بارے میں بھی کہے تھے، کیوبا کے بارے میں کہے تھے، جی رشیا کے بارے میں کہے تھے. جب ان سے کہا گیا جی آپ سیریا کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پی ایل او کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ دوسرے کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے ہیومن رائٹس ٹھیک نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا جواب دیا تھا، بڑا ہسٹوریکل جواب تھا کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں وہ میرے بھی دشمن ہوں گے. ہی سیڈ میں کیوبا کو کیسے بھول جاؤں؟ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو کیوبا، فیڈل کاسٹرو واز دا مین who financed us, who created opportunities for training of our soldiers, who helped us when we were looking help from the global community. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھے وقت میں کھڑا رہا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہی چیز جو ہماری ایران کی لیڈرشپ ہے وہ گلوبل کمیونٹی کے کنسرنس کو دیکھیں اور انہیں اپنی ساورینٹی کے اندر رہتے ہوئے، اپنے سروائیول کے اندر رہتے ہوئے انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. نہ کہ یہ پورا ریجن آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. آپ نے 50 سال آلموسٹ بڑی بہادری کے ساتھ سروائیو کیا ہے. اب وقت ہے کہ آپ کے جو عوام ہیں ان کو بھی انقلاب کے جو فوائد ہیں، فروٹس ہیں، وہ ان کو ملنے چاہیے. سینکشنز کم ہوں. جی ابھی بھی ایک بڑی اچھی، بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایران کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بہت سے ریجنل کنٹریز سے زیادہ ہے، ساؤتھ ایشین کنٹریز سے زیادہ ہے. ایک بہت بڑی بات کہ ڈسپائٹ سینکشنز ان کا ایجوکیشن سسٹم سب سے اچھا ہے، ان کا پرائمری ہیلتھ سیکٹر سب سے اچھا ہے. اچھا. یہ وہ باتیں ہیں جو یو این نے ریکگنائز کی ہیں. تو اس پہ ان کو بلڈ کرنا چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو سینکشنز والا ماحول ہے وہ کم سے کم ہو. اچھا. اور ایران باقی ملکوں کو بھی، پوری دنیا کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے ان ساری فیسلٹیز سے، کیونکہ اس کے پاس اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود یہ کہا کہ ہم بڑے ہائی آئی کیو والے لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس آئی کیو کا جو ہے وہ پازیٹیو استعمال ہو وہ ٹرمپ صاحب کا کچھ پتہ نہیں، کل کچھ اور کہہ دیں. اگر وہ اپنے بہترین علاقے کے حوالے سے اتنے
ایڈورس ریمارکس پبلکلی دے سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا صرف یہ موٹیو ہے کہ میں میڈیا میں رہوں, لوگ مجھے ڈسکس کریں. یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں ابھی تک. 2 بار پریزیڈنٹ بنے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. حالانکہ جب پہلی بار ان کی ٹینیور ختم ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا جی اب تو یہ ختم, گون کیس, اب واپس نہیں آ سکتے. بٹ ہی میڈ اٹ پاسبل سنگل ہینڈیڈلی جی, تھرو شیئر یوز آف میڈیا اینڈ میڈیا ٹیکٹکس. بالکل ایسے ہی ہے. ہی از اے میڈیا مین, ڈونٹ فرگیٹ اٹ. اچھا, پاکستان کے تناظر میں بات کریں پھر سے. پاکستان جہاں پہ ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے وہیں کچھ فیسلٹیز بھی حاصل کر سکتا ہے, کچھ لیوریجز بھی حاصل کر سکتا ہے. دیر آر چانسز. یعنی جس طرح کی انرجی کرائسس ہے, کیا پاکستان فیوچر کے لیے کوئی اپرچونٹی سیکیور کر سکتا ہے کہ ہم ایران سے جو تیل ہے وہ لے سکیں, اور جو گیس پائپ لائن رہ گئی ہے ایران نے تو بنا لی, ہمارے اینڈ سے نہیں بنی وہ, تو ہم اس کو کمپلیٹ کر کے گیس لے سکیں؟ دیکھیں یہ ہمارے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے بڑی ٹھنڈی گرم رہی ہے. جی, ٹھیک ہے نا, اپس اینڈ ڈاؤن بہت آئے ہیں. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اس پہ بڑا انیشیٹو لیا تھا, بڑا انہوں نے کام کیا. اس وقت ایران کی طرف سے پریزیڈنٹ احمدی نژاد تھے جب یہ پائپ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے یہ سائن ہوا اور بات آگے چلی. اور امید تھی کہ جی آہستہ آہستہ سینکشن ختم ہو جائیں گی اور اس وقت تک ہم یہ پائپ لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور دونوں ممالک کو اس سے فائدہ ہوگا. ابھی بھی جو پچھلے سال سے معاملات بہتری کی طرف جانا ہو گئے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک لنچ کے لیے انوائٹ کیا. یہ ایک بڑا ریئر انسیڈنٹ ہیپننگ ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں کہ جی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس انوائٹنگ اے چیف آف آرمی اسٹاف آف اے کنٹری, فیلڈ مارشل عاصم. یوزولی ایسا نہیں ہوتا. ایسا یہ پہلی بار ہوا. اچھا, پہلی بار ہوا ہے. ہاں, میرے نالج میں ایک مطابق تو پہلی بار ہوا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ایسا انسیڈنٹ ہو. ایسا تو ہو سکتا ہوگا نا کہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ کنٹری کا پریزیڈنٹ بھی ہے, جیسے وہ مشرف. اور چیز ہے, وہ اور ہے. چیز ہے, وہ اور چیز ہے. اس میں تو ضیاء الحق صاحب بھی گئے ہیں, ایوب خان صاحب بھی گئے ہیں, لیکن بطور پریزیڈنٹ گئے ہیں. تو یہ اس کے بعد سے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی اس کے بعد سے ایک بڑا پرو ایکٹیو رول ان ریجن میں جو ہے وہ ہم پلے کر رہے ہیں اور یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بہت سی اسپیچز میں ہماری لیڈرشپ کو اپریشیٹ کیا ہے. جی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بائی نیم ہر بار وہ جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ضرور کہتے ہیں. 50-60 بار تو وہ نام لے چکے ہیں. کئی بار, اب تو گنتی بھی جو ہے نا وہ کبھی وہ انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اتنی بار انہوں نے مودی صاحب کا نام نہیں لیا ہوگا جتنی بار انہوں نے ہماری لیڈرشپ کو اچھے کمنٹس کے ساتھ یاد کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی نیگوسیشن شروع ہوں گی, ابھی تو نیگوسیشن شروع نہیں ہوئی, ابھی تو صرف ایکسچینج آف میکسیمم جو پوزیشنز ہے, میکسیمل پوزیشن وہی ایکسچینج ہوئی ہے. اب آگے بات چلے گی تو بہتری کی طرف چلے گی اور اس میں the region will be grateful to the leadership of Pakistan for playing a proactive role in bridging the gaps in the positions of Iran and USA. تو جب یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ امید ہے کہ ہر کنٹری کی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے. ایران کی اسٹریٹ آف ہرمز پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے جس نے گلوبل اکانومی کو, مطلب اگر بات نہ بنے تو ریسیشن از ناٹ فار اوے, چوک ہو جائے گا سب کچھ. انڈیا میں آپ دیکھیں کہ فیول میں لوگ لمبی کیوز لگی ہوئی ہیں, لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, فیول اویلیبل نہیں ہے, کوکنگ گیس اویلیبل نہیں ہے, مشکلات ہیں. اور آگے مزید یہ سپلائی چین اگر ریسٹور نہ ہوئی
تو پھر اگلے کچھ مہینوں میں کیا مسائل ہوں گے یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. جی جی. تو انرجی کرائسس بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر ہم اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے, اس میں بہتری لانے کے لیے جو رول پلے کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ کسی بہتری کی طرف, ایگریمنٹ کی طرف بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ ریجن پہ آئے گا. اور اس کا اوبیسلی اس میں ایران بھی پاکستان کا گریٹفل ہوگا کہ جو یہ ریل پلے کر رہا ہے. تو ہماری طرف سے جو پھر ڈیمانڈ تو میں نہیں کہتا, توقعات یہ ہوں گی ایران سے بھی اور یو ایس سے بھی کہ ہمیں جو ایران کے ساتھ جو انرجی کوآپریشن ہے اس کو بڑھانے دیا جائے. اس حوالے سے سینکشن میں ریلیکسیشن یا ایگزیمپشنس مل سکتی ہیں. جی بالکل ٹھیک. اگر آپ وہی سینکشن رجیم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن, لیکن پاکستان کے حوالے سے ایگزیمپشن ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات پھر اسی طرف جائیں گے. اس میں ایک تو آئی پی ایران پاکستان, اور دوسرا باقی بھی جو ترکمانستان کے حوالے سے جو ہماری کافی عرصے سے ایگریمنٹ بھی اس پہ ہو چکے ہیں پائپ لائن کے حوالے سے, اس میں انڈیا شامل ہوگا یا نہیں ہوگا, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ بحث ہوتی رہے گی. کم از کم ترکمانستان, ایران, پاکستان, افغانستان یہاں تک تو آئے نا. تو یہ اگر معاملات کنٹرول میں آتے ہیں تو ہمارے جو انرجی کی جو ڈیفیشنسی ہے اسپیشلی نیچرل گیس کے حوالے سے وہ ایڈریس ہو جائے گا اگر یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. تو اس کے چانسز ہیں کہ ہم اس سے یہ فائدہ بھی اٹھا سکیں انشاءاللہ. انڈیا کا آپ نے نام لیا, تو اگر ریجن میں پیس آتا ہے اور پاکستان کوئی اچھا رول پلے کرتا ہے اس سے انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا اور سارے ریجن کو فائدہ ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ تل ملائی لگ رہی ہے, اور اس کے بیانات جو ہیں بڑے سخت قسم کے بیانات ہیں جو سفارتی لیول کے بیانات نہیں ہیں, اور ایسے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے. پاکستان کو جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے نازیبہ جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے. تو کیا انڈین گورنمنٹ کا یہ رویہ ٹھیک ہے یا ان کو خود بھی نقصان ہوگا؟ بدقسمتی ہے کہ ہم اس ریجن میں ہیں جہاں ہمارا نیبر انڈیا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹیریٹری وائز بہت بڑا ملک ہے, پاپولیشن وائز ہیوج کنٹری, جی the largest country in terms of population. ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہ ان کا کلیم ہے. اور پھر سیکولر کنٹری ہے, یہ بھی ان کا کلیم ہے. اور ان کی پالیسیز دیکھیں, کوئی بھی منورٹی انڈیا میں مطمئن نہیں ہے. ہندتوا, بس ہندتوا پالیسی از ریفلیکٹڈ ان دیئر ڈے ٹو ڈے لائف. جو لو کاسٹ ہندو ہے وہ بھی بیچارہ رگڑا کھا رہا ہے, مسلمان, کرسچن, سکھ, دلت, وہ برا حال ہے ان کا. کون ذمہ دار ہے؟ پاکستان تو نہیں ہے. نہیں. نیپال, شری لنکا, بھوٹان, بنگلہ دیش, کیا ان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اچھی ہے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو بھی ان کے گریونسز ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہے؟ ایون مالدیوز کے ساتھ بھی. نیپال کے ساتھ کیا ہے؟ جی. مودی صاحب نے اپنے آنے کے بعد بنگلہ دیش کے جو سابق ڈیٹ لیڈر تھے پریزیڈنٹ ضیاء الرحمان, یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ریجنل کوآپریشن ہو ساؤتھ ایشین کنٹریز کا. ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی سارک کی. مودی صاحب نے آ کے سارک اسپرٹ کا بیڑا غرق کر دیا, سارک کو ٹوٹل ان ایکٹیو کر دیا, صرف پاکستان کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے. کیوں؟ پھر سارک تو سب کی بہتری کے لیے ہے نا جی, پورے ریجن کے. اس کی اسپرٹ کے اگینسٹ آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ موٹیو صرف ایک ہے, ٹو بیکم اے ہیجمون ان دا ریجن. جو مودی صاحب کہیں وہ بات سارے مانیں. وہ کیوں مانیں؟ یا تو ہو نا کہ آپ سارے ریجن کی بہتری کے لیے آپ کام کر رہے ہو,
ایک مالدیو کی بات کی. مالدیو جیسے چھوٹے ملک کے لیے بھوٹان جیسا ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ نے ان کے فارن ریلیشنز ڈیفینس آپ نے لیے ہوئے ہیں. ورچولی آپ جو ریلیشن شپ ہے ان کی, جو ان کا ایگریمنٹ ہے جی پرانا, ایک کتنا انفلوئنس ہے. شری لنکا کو آپ ہر وقت بلیک میل کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے وقت میں آپ کو کریڈٹ لائن ایک دی ہوئی ہے اتنے بلین ڈالر کی. نیپال کے ساتھ, حالانکہ نیپال ایک ہندو اسٹیٹ ہے, وہ آپ سے تنگ ہے. اور ابھی آپ نے جو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, ایک ایسی لیڈر کو بنگلہ دیش کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے جس پہ قتل کے الزام ہے, بنگلہ دیش پہ کیس چل رہا ہے, آپ نے ان کو سیاسی پناہ دی ہوئی ہے. تو پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے جو انہوں نے فطرت الخوارج جس سے ہم کہتے ہیں, فطرت الہندوستان کہتے ہیں, جو ڈیفرنٹ ٹی ٹی پی ایلیمنٹس ہیں, جس طریقے سے ان کی فائنینشیل سپورٹ, ان کی ٹریننگ را کروا رہی ہے, اس کے ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس گریٹ بات جو ریجنل کنٹریز کو بھی اور یو این کو بھی سبمٹ کیے ہوئے, اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹریز ہیں. اس پہ آپ دیکھیں جس طرح بی ایل اے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جی, ان کا میڈیا جس طرح والے سے بات کرتا ہے, کیا یہ کوئی ہم اچھے ہمسائیگی کے کا برتاؤ ہے؟ یہ کوئی اچھے اصول ہیں یہ کہ آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں؟ آپ افغانستان میں پاکستان چاہتا ہے کہ پیس ہو, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کوئی ٹیررسٹ افغانستان کی سرزمین پہ نہ ہو. افغانستان کی جو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے, جب انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ سائن کیا 21 میں آئی بلیو دوحہ میں, اور اس میں ایک کلاس تھی کہ افغان سرزمین کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ ہم روز کہتے رہے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کابل گئے, ہمارے ڈیفنس منسٹر کابل گئے, ہمارے سینئر آفیشل کابل جاتے رہے, ہمارے اسپیشل انوائے جو ہیں افغانستان پہ وہ جاتے رہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کام نہ کریں, آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. وہ نہیں مانے. اور پاکستان پہ کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے جن کے جو کہ پلان افغانستان کی سرزمین پر کیے گئے, اس کے جو ہینڈلر تھے وہ افغان سرزمین پہ ہیں, جن کو ٹریننگ دی گئی وہ افغانستان سے پاکستان میں آئے. اور صرف پاکستان کے شہریوں کے خلاف ہی نہیں, ان شہریوں کے خلاف بھی جو ہمارے دوست ممالک سے تھے, جیسے چائنا. جی, چائنیز کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا گیا, سی پیک پروجیکٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ کون کروا رہا تھا؟ انڈیا کروا. انڈیا. جی, سو انڈیا فار می از اے اسپوائلر فار پیس ان افغانستان. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, آج نہیں کہہ رہا. افغانستان کو تو انڈیا کو تو ایک ایسا کنٹری ہونا چاہیے کہ تمام ریجن کے کنٹریز لوگ ان کی طرف دیکھیں یار کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے جس میں تمام منارٹیز بڑے سکون کے ساتھ رہ رہی ہیں, ان کو عزت دی جا رہی ہے. آپ کوئی ایک ماڈل سوسائٹی تو بن کے دکھائیں دوسروں کو. آپ جب جی چاہتے ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں. آپ اتنی فنڈنگ کرتے ہیں ادھر نیپال میں کہ وہاں ڈسٹربنسز ہوں. آپ کتنا عرصہ تاملز کو وہاں افغانستان میں پرابلم کریٹ کرنے کے لیے ٹرین کرتے رہے, سری لنکا کے لیے. جی, ٹھیک ہے. جی, تو یہ بنگلہ دیش میں مفتی بانی کا رول کیا تھا, ان کو کس نے ٹرین کیا, کس نے فائنانس کیا؟ ریزن بات کی بات ہے, لیکن ایز اے کنٹری, ریجنل کنٹری, آپ ایک نیبرنگ کنٹری کے اگینسٹ جی, لوگوں کو لانچ کر رہے ہیں. کیا وہ ایک اچھے ہمسائے کا, ایک ذمہ دار ریاست کا کوئی رول تھا؟ آپ نے دوسرے ریجنل کنٹریز کو اپنے ہمسائے کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے آپ نے رول اپنا پلے کیا, اپنی پاور یوز کی. تو انڈیا پہ بہت بیگیج ہے, اس کو ایک اچھے ہمسائے کے رول میں آنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. اس کو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ
ट्रम्प साहब का या अमेरिका का ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो कैसे कम होगा ईरान के हवाले से, इसी तरह जो रीजनल कंट्रीज़ का ट्रस्ट है इंडिया पे वो डेवलप होने में भी बहुत टाइम लगेगा। उसमें काम इंडिया ने करना है, इंडिया ने शो करना है कि वो वाकई एक बिग ब्रदर कंट्री है। अगर वो नहीं है, विच इज़ द केस, तो हमें अभी भी जैसे ये ईरान में जो सूरत हाल है, हमें इंडियन पॉलिसीज़ को बड़े गौर से देखना होगा। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पिछले महीने उधर थे इजराइल में, ये उनका शायद दूसरा विज़िट था, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या कहा उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से क्या गुफ्तगू की, उन्होंने गाज़ा के हवाले से क्या कहा, नथिंग जी, कोई बयान नहीं है कि एक आप ये देखना कि उस तरफ बड़े जी गोल्डन उनके प्रिंसिपल्स हैं, इंडियन लीडरशिप के नॉन अलाइंड मूवमेंट, उन्होंने कहा जी हम तो ये रखेंगे। फिर जो नेहरू साहब ने जो बातें की अरब वर्ल्ड के हवाले से उनको विन करने के लिए, लेकिन एक्चुअली इट इज़ हिंदुत्व। जो उन्होंने मैप जो अपना रिवाइज किया, जो उन्होंने अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर लगाया हुआ है, वो आप देखें कि उसमें इंडियन टेरिटरी कितनी है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कौन कौन से ममालिक उसके अंदर शामिल हैं महाभारत में। ये चीज़ें आई ओपनर हैं रीजनल कंट्रीज़ के लिए। हम सिर्फ ये उनके इस धोखापन में ना जाएं कि जी वो एक सेकुलर स्टेट है, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो एक बड़ा मुल्क है, तो उसको ये तमाम हकूक़ हासिल हैं कि वो दूसरे कंट्रीज़ पे, ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज़ पे एक नज़र रखे। नहीं, उसको बराबरी की सतह पर आना पड़ेगा, ये सबसे ज़रूरी है जी। और अभी जो उनकी पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट है कि आप देखें ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कितने रीजनल कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया, कोई नाम भी नहीं लेता। इट्स ए बिग डिफीट टू देयर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर। मतलब कुछ अर्सा पहले जिस तरीके से वो आके इंटरनेशनल फोरम में बात करते थे, अब वो अपना चेहरा छुपाए जा रहे हैं। कहीं कह दिया जी कि ये तो जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया पाकिस्तान के हवाले से, उन्हें कोट करते हुए, मैं वो यूज़ नहीं करना चाहूँगा। मतलब ये आप एक अच्छे डिप्लोमेट के लिए, एक अच्छे सफारतकार के लिए, क्योंकि जयशंकर साहब जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के बड़े अहम रुकन रहे हैं। आज तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन वो उनकी फॉरेन सर्विस के एक बड़े लीडिंग आई विल से के मेंबर रहे हैं। उनको ये ज़ेब नहीं देता कि इतनी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करें किसी यूएन के मेंबर कंट्री के हवाले से, ख़ास तौर पर इंडिया के बड़े नेबरिंग कंट्री के हवाले से, ऐसा नेबरिंग कंट्री जो न्यूक्लियर पावर भी है और उन्हें पता चल चुका है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ का और हमारी जो है मिलिट्री पावर का। अभी दूर की बात नहीं है, मई लास्ट ईयर ही है, अभी तो साल होने में साल भी नहीं हुआ। तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को बराबरी की बुनियाद पर समझें और बराबरी की बुनियाद पर ही पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करें। अगर हम ये कहें कि जो इंडियन एटीट्यूड है उसने इसको इरेलेवेंट कर दिया है, और अगर इसी एटीट्यूड को वो कंटिन्यू रखते हैं तो वो फर्दर इरेलेवेंट हो जाएंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स में। लेकिन जितना अभी बड़ा एक था कि जी ट्रम्प साहब आ गए हैं और दोबारा और रिलेशनशिप जो है वो इतनी फिर बढ़ेगी, इसमें एक ताज़ा तरोताज़ा फिर हो जाएगी, ताज़ा दम के साथ जो है इंडिया और अमेरिका नज़दीक आएंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प साहब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जब भी वो वार एंड पीस की बात करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि जब मैंने सीज़ फायर करवाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में लास्ट ईयर, उन्होंने इंडियन लीडरशिप से भी बात की। बाकी लोग जो इंडिया के हैं वो कहते हैं जी कोई बात नहीं हुई। मोदी साहब में क्यों हिम्मत नहीं है पब्लिकली आके कहें कि ट्रम्प साहब ने मुझे कॉल नहीं किया? कहते झूठ बोल रहे हैं भाई, उनके पास वो इस पे नहीं खड़े होकर गुफ्तगू कर सकते थे। जी। दे डोंट फाइंड द फीट टू स्टैंड।
تو یہ جو چیزیں ہیں اگر یہی ان کا ایٹیچیوڈ رہا تو ریجن میں تو آلموسٹ یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یو اے ای کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سائن کیے, وہ یہ کیا تھا, ایران انڈیا, یو ایس اے, یو اے ای اینڈ اسرائیل, انہوں نے ایک اپنا ڈیفنس کولیبریشن کا کوئی کیا تھا کہ کہاں گیا وہ. ابراہم اکارڈ کی بات تو ہوتی ہے, لیکن ابھی جو صورتحال ہے, جو آگے بات چیت چلے گی, جیسے میں نے پہلے سجیسٹ کیا کہ یہ صرف ایران کے حوالے سے نہیں ہے, پھر یہ پورے ریجن کے حوالے سے ہوگی, کیونکہ ایران نے جو اتنی رول پلے کیا ہے, یا فلسطینیوں نے جو رول پلے کیا ہے, جو حزب اللہ کر رہی ہے, جو ہوتیز کر رہے ہیں, تمام ایشوز ایڈریس کرنے پڑیں گے. ان کے کنسرنس کو بھی ایک لارجر فریم ورک میں لانا پڑے گا. تو یہ گفتگو جب شروع ہوگی جی تو یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے, اس پہ کافی ٹائم لگے گا. اچھا بخاری صاحب, بورڈ آف پیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ریسنٹلی امریکہ نے ایک بورڈ آف پیس تشکیل دیا, اس میں پاکستان بھی اس کا حصہ بنا بورڈ آف پیس کا, انڈونیشیا بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, باقی ممالک بھی ہیں. اس بورڈ آف پیس کے بننے کے فوراً بعد امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا, اور بڑا شدید قسم کا حملہ تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس صدی کی سب سے بڑی جنگ ہے یہ. سو وہ بورڈ آف پیس اب کتنا ریلیونٹ رہ گیا؟ لیکن ایران, یو ایس ایران اسرائیل کانفلکٹ کی آئی تھنک سب سے پہلی کائلٹی تو بورڈ آف پیس ہی ہے. اس سے پہلے یہ اٹیک سے پہلے واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس بھی ہوا, جس میں ہم بھی شریک تھے. پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب بھی گئے. ہم نے بھی وہ جو ان کا چارٹر ڈاکومنٹ تھا وہ سائن کیا, اور اس میں غزہ کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہوئی, کچھ اسٹرکچرز بڑھانے کی بات بھی ہوئی, کوئی ریکنسٹرکشن کی بات بھی ہوئی, پیس کے حوالے سے ہوئی, ڈپلائمنٹ آف پیس کیپرز, پیس میکرز. اس میں کچھ کنٹریز نے کمٹمنٹ بھی کی کہ وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کریں گے اور تمام چیزیں. لیکن ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا, اس کے بعد سب سے پہلے تو انڈونیزیا نے کہا جی کہ وہ صرف ٹروپس کنٹریبیوشن تک ہی ہے. وہ جو $1 بلین کا جو انہوں نے کہا تھا, وہ شاید اس کو صحیح طرح سمجھا نہیں گیا. اچھا, تو مطلب یہ کہ وہ $1 بلین کی کمٹمنٹ سے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر دیا. اب اوبیسلی اگر آپ وہاں پر, کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی واشنگٹن میں کہ جی یہ گلوبل پیس کے حوالے سے بھی, پھر یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جی یہ ایک پیرالل یو این کا فورم بھی بن جائے گا, یو این کو بالکل آئسولیٹ کر کے, تمام چیزیں یہ ڈسکس ہو رہی تھی. لیکن یہ پھر ایران کا کانفلکٹ سامنے آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی بات جب تک تو یہ ایران کے حوالے سے جو کانفلکٹ ہے یہ سیٹل نہیں ہوتا, تو بورڈ آف پیس تو ابھی ڈول ڈرم میں رہے گا میرا نہیں خیال. لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ غزہ پہ, چونکہ جو بھی ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹیز تھیں جو ہونی تھیں, جن عرب کنٹریز نے وہاں پیسہ لگانا تھا, جو بھی کمٹمنٹ تھیں, اب چونکہ یہ وار ہے, اور وار میں جس طرح سے آپ کا نیشنل ایسیٹس کنزیوم ہوتے ہیں جی وہ دنوں کی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو پور پیپل آف غزہ ول کنٹینیو ٹو سفر ایٹ دا ہینڈز آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل انفارچونیٹلی. اینڈ اسرائیل وہ جو ہے وہ ایکسپینڈنگ فردر انٹو سیریا اینڈ لیبنان. ابھی تو بفر زون کی بات کر رہے ہیں جی, لیکن جو ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اسرائیل نے جب ایکسپینشن کی ہے تو پھر وہاں پر اپنا فل کنٹرول ہی اسٹیبلش کیا ہے, انلیس یو ویکیٹ دیٹ اگریشن
through your use of force. اگر آپ کے یہ مسلز اتنے ڈیولپ ہو گئے لیبنان کے یا سیریا کے تو پھر تو آپ وہ ایریا ویکیٹ کروا لیں گے. میں جولان ہائٹس کی بات کر رہا ہوں اور ساؤتھ لیبنان کی بات کر رہا ہوں جہاں حزب اللہ کی میجورٹی ہے. تو وہ ان کے لیے تو مشکل وقت ہے فی الحال، چونکہ دنیا کا جو فوکس ہے وہ غزہ سے شفٹ ہو کے ادھر اسٹریٹ آف ہرمز میں آ چکا ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے. سارے ایسٹس اس طرف ڈپلوائی کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے یو ایس ایفرٹس کو، کوئی انڈائریکٹ کر رہا ہے. لیکن امید ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا بہت ہی مشکل چیلنجنگ ٹاسک ہے to initiate negotiation between Iran and the USA. But I hope, with the support of the Muslim countries, particularly the important Muslim countries, we would be able to bridge the gap. But the rest depends on the leadership of USA and Iran. رول تو انہوں نے ہی پلے کرنا ہے. They have to see کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، کہاں تک جانا ہے. حالانکہ جو پہلے رہبر تھے علی خامنہئی صاحب، کچھ رپورٹس ہیں کہ ان کا فتویٰ تھا کہ جی ہم نیوکلیئر پاور نہیں بنیں گے. جی انہوں نے روکا ہوا تھا، پر ہی تھاٹ کہ جی یہ ہیومینٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے کلنگ اور وائلنس زیادہ ہوتا ہے. میس ڈسٹرکشن، میس کلنگ ویپن. جی تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اس پہ شاید رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی. اب تو وہ رکاوٹ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا، اور بہت اچھی گفتگو رہی. آپ کی جو ویلیوبل کنٹریبیوشن تھی اور انپٹ تھا، اس سے یقیناً ہمارے سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملے گا. جنگ جاری ہے اور اس وقت پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ خطے میں کسی طریقے سے امن قائم ہو سکے. امریکہ اور ایران کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنے گریوینسز اور جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سالو کر سکیں. خطے میں چاہے وہ عرب ممالک ہوں، پاکستان ہوں اور باقی دیگر جو کنٹریز جو اس سے سفر کر رہے ہیں، یہ سفرنگ ختم ہو. اسپیشلی اسٹریٹ آف ہرمز وہ کھلے تاکہ دنیا میں جو ایک ریسیشن کا خطرہ ہے، ایک مالی بحران کا خطرہ ہے، انرجی کرائسس جو بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے بچا جا سکے. یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی یہ کوششیں کس طرح رنگ لاتی ہیں اور کیسے پاکستان بورڈ آف پیس کو بھی ریلیونٹس رکھ سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. ظاہر جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. آپ ضرور کامنٹس میں بتائیے کہ اس میں پاکستان کا رول مثبت ہے اور پاکستان جو ہے وہ مزید کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس خطے کو مزید کسی پریشانی سے، مزید کسی جنگ سے بچایا جا سکے. آپ سب کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.